اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بنام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس پیراگراف میں امیر المومنین فرماتے ہیں: اے بنیہ انی لما رأیتنی قد بلغت سنا ورأیتنی ازداد وہنا بادرت بوصیتی الیک واوردت خصالا منها قبل ان یعجل بی اجلی دون ان افضی الیک بما فی نفسی وان انقص فی رأیی کما نقصت فی جسمی او یسبقنی الیک بعد غلبات الہوی وفتن الدنیا فتکون کالصعب النفور وانما قلب الحدث کالارض الخالیہ ما القی فیہا من شیء قبلتہ فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک ویشتغل لبک لتستقبل بجد رأیک من الامر ما قد کفاک اہل التجارب بغیتہ و تجربتہ فتکون قد کفیت مؤونۃ الطلب و اوفیت من علاج التجربہ فآتاک من ذلک ما قد کنا نأتیہ واستبان لک ما ربما اظلم علینا منہ۔ اس حصے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: اے میرے پیارے بیٹے، میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں مسن ہو گیا ہوں، سن رسیدہ ہو گیا ہوں، مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ وَرَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهْنًا، اور اس کے نتیجے میں اپنے جسم کے اندر ضعف و کمزوری پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے بادرت بوصیتی الیک، میں نے جلدی کی ہے آپ کو وصیت کرنے میں، مبادرت کی ہے، باقی مصروفیات ترجیحات کو چھوڑ کر آپ کو وصیت کرنے کی مجھے جلدی ہوئی ہے۔ وَأَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا، اور وصیت میں سے کچھ امور، کچھ خصائل میں نے آپ کے لیے وصیت نامے میں درج کیے ہیں۔ قبل ان یعجل بی اجلی، اس سے پہلے کہ موت مجھے آ لے اور یہ فرصت موت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ دون ان افضی الیک بما فی نفسی، جو آپ کے لیے میرے دل میں اور نفس میں ہے وہ بتائے بغیر میں موت کے ذریعے اس کام کو کیے بغیر موت کے دامن میں چلا جاؤں۔ او انقص فی رأیی کما نقصت فی جسمی، اور موت کے علاوہ اگر موت نہ بھی آئے تو دوسرا خطرہ یہ ہے کہ جس طرح سے میرا جسم کمزور ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، میں احساس کر رہا ہوں، کہیں اسی طرح میری رائے اور میرا ارادہ بھی کمزور نہ ہو جائے۔ او یسبقنی الیک بعد غلبات الہوی وفتن الدنیا، یا مجھ سے میرے اوپر یہ غلبہ نہ ہو ان چیزوں کا، ضعف اور سستی کا، جسمانی اور ارادی کمزوری کا، لیکن ممکن ہے آپ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور دنیا کے فتنے آپ کو گھیر لیں۔ فتکون کالصعب النفور، اور آپ اس شتر کی طرح، اس اونٹ کی طرح ہو جائیں جو فرمان قبول نہیں کرتا،
جو منہ زور ہے اور سرکش ہو گیا ہے۔ وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ، جوان کا دل، نوخیز کا دل خالی زمین کی طرح ہے۔ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ، خالی دل میں، خالی زمین میں جو بھی ڈالا جائے، جو مطلب دیا جائے وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے فبادرتک، میں نے مبادرت کی ہے، جلدی کی ہے، بالادب قبل ان یقسو قلبک، اس سے پہلے کہ آپ کا دل سخت ہو جائے، اس میں قساوت آ جائے، میں نے آپ کو پہل کی ہے، جلدی کی ہے، دل کی سختی سے پہلے میں آپ کو ادب و تربیت کر دوں و بتا دوں۔ وَيَشْتَغِلَ لُبُّكَ، آپ کا دل سخت ہو جائے یا آپ کا ذہن مشغول ہو جائے کسی اور چیز کی طرف، تادیب و تربیت و تعلیم سے ہٹ جائے اور کوئی اور چیز آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ میں نے اس لیے مبادرت کی آپ کی تادیب اور ادب کے لیے، لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَتَجْرِبَتَهُ، تاکہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو حاصل کر لیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے طلب کر کے، جستجو کر کے اسے آپ کے لیے فراہم کر دیا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے قبول کر لیں اور اس کا استقبال کریں، آپ قبول کریں اسے۔ فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَعُونَةَ الطَّلَبِ، اور آپ کو نئے سرے سے انہی حقائق کی جستجو کے لیے زحمت نہ کرنا پڑے، مشقت نہ کرنا پڑے۔ وَأُوفِيتَ مِنْ علاج تجربہ، اور جو گزشتہ لوگوں کے تجربات ہیں انہی کو دوبارہ آپ کو تجربہ نہ کرنا پڑے اور تجربے کی سختی سے آپ کو نہ گزرنا پڑے۔ فَآتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّ نَأْتِيهِ، اس وجہ سے جو ہمیں دریافت ہوا ہے، جو ہمیں ملا ہے، وہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس وصیت کی صورت میں، اور جو ہمیں ملا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَ مِنْهُ، اور حتیٰ وہ چیزیں جو ہم پر مخفی رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کے لیے واضح ہو جائیں۔ اس لیے تمام گزشتہ نسلوں کا تجربہ جو انہوں نے کیا ہے اور زندگی گزاری ہے، ان کو زندگی کا تجربہ ہے، وہ سب کچھ میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ، کہ نوخیز، نوجوان کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، اور خالی زمین زرخیز ہو اگر اس میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اسے اگاتا ہے، وہ بات جوان کے دل میں نقش ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اس کے شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اور عمر بھر کے لیے اس کے کام آتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس قاعدے کی بنیاد پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ تربیت و تعلیم کے لیے ہمیشہ انسان آمادہ نہیں ہوتا۔ طبعی طور پر، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس طرح سے کہ ایک عمر انسان کی نشو و نما کے لیے رکھی ہے، اور ایک عمر انسان کی نشو و نما روک کر اس کی روح کی پرورش اور اس کے نفس کی پرورش کے لیے رکھی ہے، اور ایک عمر انسان کے لیے ایسی رکھی ہے کہ نہ جسمانی نشو و نما اس میں ممکن ہوگی اور نہ ہی انسان مزید تربیت و تعلیم کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں اس کو اپنا گزشتہ ذخیرہ، جوانی، نوجوانی اور
تعلیم و تربیت کا جو زمانہ ہے اس میں جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے، وہ سرمایہ جو اس نے کسب کر لیا ہے وہی اس کے کام آئے گا۔ یہ 3 حصے عمر کے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہر انسان کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ ایک جسمانی نمو ہے، انسان کی جسمانی رشد و نشو و نما عمر بھر نہیں رہتی۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو 18 سال تک انسان کا جسم نشو و نما کرتا ہے، بڑھتا ہے، قد بڑھتا ہے، اعضاء بڑھتے ہیں، اپنی مقررہ حد تک پہنچتے ہیں، جو طبعی طور پر انسان کے نطفے میں یا انسان کے بناوٹ میں، ڈھانچے میں طبعی عناصر شامل ہیں۔ مثلا جس نے جتنا قد بڑھانا ہے 18 سال تک بڑھے گا، اس کے بعد جسمانی نشو و نما ختم ہو جاتی ہے، جسم کو جتنا بڑھنا تھا بڑھ گیا ہے۔ اب اس کے بعد 18 سال کے بعد انسان نشو و نما یافتہ جسم کے ساتھ، چونکہ نمو مکمل ہو گئی ہے، نشو و نما ہو گئی ہے، رشد ہو گئی ہے، جسمانی پرورش ہو گئی ہے، اس تنومند جثے کے ساتھ، اس طاقتور جسم کے ساتھ وہ کام کرے گا جن کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، جن کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، جن کے لیے انسان کو زور کی ضرورت ہے۔ 18 سال تک زور بڑھتا ہے، پھر 18 سال کے بعد اس زور کے استعمال کا وقت آ جاتا ہے، اور زور کے استعمال کا وقت انسان کی تربیت و تعدیب ہے۔ سب سے سخت کام انسان کو، جس طرح جسم اللہ نے طبعی نظام کے تحت بڑھایا ہے، ہم اگر نہ بھی چاہیں تو ہمارا قد بڑھے گا۔ جو لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں ان کا بھی قد بڑھتا ہے، جو اچھی خوراک جنہیں نہیں ملتی وہ بھی قد ان کا بڑھتا ہے۔ چونکہ قد کا بڑھنا یہ انسان کے ارادے اور اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے ہم ارادے و اختیار سے اپنا قد مقرر کریں۔ اس کے لیے فطری طبعی نظام ہے، جیسے درختوں کا نظام اللہ کے ارادے اور اللہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ کس درخت کو کتنا بڑھنا ہے، کس پودے کو کتنا بڑھنا ہے، یہ اللہ نے جیسا طبعی نظام جانوروں کے لیے بنایا ہے ایسا ہی پودوں کے لیے، اور اسی نظام میں انسان کا جسم بھی پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے۔ جب انسان جسمانی طور پر بھرپور توانا ہو جاتا ہے، جیسے پودا جسمانی رشد جب اس کی مکمل ہو جاتی ہے تو پھل دینا شروع کرتا ہے۔ پودے میں جو نشو و نما ہوئی ہے وہ، یہ قد اس کا بڑا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے اس سے جلانے کے لیے بالن بنایا جائے، یا اس کے بلے اور بلیاں بنائی جائیں، بتے اور بلیاں بنائی جائیں تعمیرات کے لیے۔ درخت بڑھتا ہے پھل دینے کے لیے، اور یہ پھل اس کے رشد و نمو کی علامت ہوتی ہے۔ جب تک درخت پہ پھل نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بالغ نہیں ہوا، حالت نمو میں ہے، حالت رشد میں ہے۔ اسی طرح حیوان بھی ہے، حیوان جب اس کی نشو و نما جسمانی مکمل ہوتی ہے پھر وہ تولید کرتا ہے، اپنے جیسا بچہ، اپنے جیسا جانور پیدا کرتا ہے، اور جب اپنے جیسا مزید جانور تولید کرنے کے قابل ہو جائے، اس کا مطلب ہے جانور جوان ہے اور نشو و نما اس کی مکمل ہو چکی ہے۔ انسان کی نشو و نما جسمانی رشد کے ساتھ ہے، اور 18 سال تک جب انسان بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اب انسان کو اس جوانی کو استعمال کرنا ہے، اس طاقت اور اس زور کو استعمال کرنا ہے۔ جوانی کے طاقت بڑھانے کی عمر 18 سال تک ہے، پھر اس کے بعد طاقت استعمال کرنے کا وقت آ جاتا ہے، اور یہ توانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ انسان اپنا معمار خود ہے، انسان نے خود سازی کرنی ہے، انسان نے اپنی شخصیت بنانی ہے، انسان نے اپنا خلق بنانا ہے، انسان نے اپنی ذات اور اپنی انسانی حقیقت تعمیر کرنی ہے، اور وہ اتنا مشکل کام ہے جس کے لیے بھرپور طاقت و زور کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب انسان اس عمر تک پہنچ جاتا ہے،
حدث شمار ہوتا ہے، یعنی نوخیز نوجوان، اور خالی ہے ابھی اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی روح، اس کا نفس آلودگیوں سے، کچرے سے، الا بلا سے، آلائشوں سے خالی ہے، اس کے اندر بیج تربیت کا، تعلیم کا کاشت کیا جا سکتا ہے، اور یہی مناسب عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کو انسان بھی، جوان بھی غنیمت جانے، اور معلم بھی، مربی بھی، والد بھی غنیمت جانے۔ امیر المومنین اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس عمر کو غنیمت شمار کر رہے ہیں کہ ابھی جس عمر میں میری اولاد ہے یہ عمر بہترین ہے اثر قبول کرنے کے لیے، لیکن یہاں سے آگے ممکن ہے جب بھرپور جوانی آ گئی ہے، نوخیزی آخر میں جا پہنچی ہے، اور اب آگے بھرپور عمر کا، پختہ عمر کا زمانہ شروع ہوگا، تو وہ آمادگی جو ابھی ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ انسان کے اپنے مشغلوں کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، یعنی یہ زمین خالی نہیں رہے گی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں خواستہ اور ناخواستہ آ جائیں گی۔ انسان اثر قبول کرتا ہے، انسان خوگر ہے، یعنی ہر چیز سے انسان پر اثر پڑتا ہے، ماحول کا انسان پر اثر پڑتا ہے، معاشرے کا انسان پر اثر پڑتا ہے، تعلقات کا انسان پر اثر پڑتا ہے، جو انسان سنتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس کا انسان پر اثر پڑتا ہے، اور جو انسان دیکھتا ہے اس سب کا انسان پر اثر پڑتا ہے۔ انسان کی مثال علماء تربیت نے یہ دی ہے کہ انسان ایک پانی کے خالی حوض کی مانند ہے۔ پانی کا خالی حوض، کہ اس موجودہ نسل کو حوض لکھنا نہیں آتا، انہیں یہ نہیں پتہ کہ حوض کس حرف سے لکھا جاتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ حوض کس ہے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کس زے کی آواز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، زال ہے، زوئے ہے، زود ہے، کون سے حرف سے لکھا جاتا ہے۔ حوض جو پانی کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو زاد کے ساتھ لکھتے ہیں، سواد زاد والے زاد کے ساتھ، اور ہے اخت الجیم، ہے غیر منقوط جسے کہتے ہیں، اس ہے کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے۔ حوض کا مطلب ہوتا ہے پانی کے لیے جو جگہ تیار کی گئی ہے لیکن اس میں ابھی پانی نہیں ہے، پھر اس میں پانی ڈالنے کے لیے آج کل لوگ تیرنے کے لیے، نہانے کے لیے اپنے گھروں میں یہ حوض بناتے ہیں، جنہیں اپنی مادری زبان میں آپ سوئمنگ پول کہتے ہیں۔ اس کو بھرنا بھی ہوتا ہے اس حوض کو، اور اس کو بھرنے کے لیے عموماً نلکا لگاتے ہیں یا کوئی ذریعہ ایسا۔ انسان خالی حوض کی مانند ہے، اور اس کے اندر گنجائش ہے کہ انسان اس خالی حوض کے خلا کو بھر دیا جائے، پر کر دیا جائے۔ خالی حوض بھرنے کے لیے 5 نلکے ہیں، اللہ نے 5 نلکے لگائے ہیں، 5 حصے، دیکھنے کی صلاحیت، بصارت، یہ ایک نلکا ہے جہاں سے اس خالی حوض میں مواد جا رہا ہے۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ آنکھیں سب کچھ اس حوض میں بھیج رہی ہیں، اور اسی طرح آپ جو کچھ سنتے ہیں، کان آپ کے، سماعت آپ کی ایک اور نلکا ہے جو باہر سے، چونکہ کان اندر کی آواز باہر پہنچانے کے لیے نہیں ہے، باہر کی آواز اندر پہنچانے کے لیے ہے۔ آنکھیں اندر کی تصویر باہر دکھانے کے لیے نہیں ہے، باہر کی تصویر اندر بھیجنے کے لیے آنکھیں۔ یہ سب ورودی ہیں، یہ سب وہ راستے ہیں جہاں سے انسان کے اندر کوئی چیز آنی ہے۔ ان راستوں سے انسان سے باہر کوئی چیز نہیں جاتی، انسان کے اندر سے باہر جانے کے لیے الگ راستے ہیں۔ زبان ہے اس کے لیے، کہ انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر منتقل کرنے کے لیے زبان ہے، لیکن یہ حصے 5 یہ باہر کے حقائق، باہر کی دریافت اور باہر کے اثرات کو انسان کے اندر منتقل کرتے ہیں۔
اور یہ اتنے قوی ہیں کہ یہ ان کا وقت مقرر نہیں ہے کہ آنکھیں اس ٹائم پہ جو کچھ دیکھتی ہیں وہ اس خالی حوض میں ڈالتی ہیں، بلکہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں اور انسان دیکھ رہا ہے، ارادے کے ساتھ دیکھ رہا ہے، غیر ارادی طور پر دیکھ رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ اس نلکے سے آپ کے اندر جا رہا ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں دن بھر، آپ اس میں پاکیزہ چیزیں کتنی دیکھتے ہیں اور آلودگیاں کتنی دیکھتے ہیں، اس میں کچرا کتنا دیکھتے ہیں، اس میں آپ کون سے مناظر دیکھتے ہیں، کون سے حقائق دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ غلاظت انسان کے اندر بغیر کسی رکاوٹ، وقفے کے، استثناء کے ساری غلاظت اندر جا رہی ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو ذرہ برابر خیر انسان نے کی ہے وہ اس کے اندر دیکھے گا، یہ انسان اس خیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا قیامت میں، اور ذرہ برابر شر جو اس نے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ ذرہ برابر شر بھی اس کے اندر موجود ہوگا۔ اب یہ خیر اور شر ہمارے اندر کیسے چلا گیا جو ہمیں نظر آئے گا؟ یہ پہلی ابتدائی جو ورود ہے، مواد ہے، وہ ان 5 نلکوں کے ذریعے دائماً جا رہا ہے۔ آپ جو بھی سنتے ہیں، جیسی بات سنتے ہیں، آپ لغویات سنتے ہیں، یہ حوض میں جا رہی ہیں، آپ گالیاں سنتے ہیں، یہ آپ کے حوض میں جا رہی ہیں، آپ بےہودہ باتیں سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، آپ تہمتیں سنتے ہیں، ناروا باتیں سنتے ہیں، ٹھٹھا مذاق سنتے ہیں، لغو و لعب سنتے ہیں، لہو و لعب، یہ سب کچھ بغیر ایک ذرہ ضائع ہونے کے وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہے۔ اب یہ تربیت کے لیے دل خالی چاہیے، اور دل ایسی چیز ہے کہ جو ایک حوض کی مانند ہے، جس کے اندر 5 نلکے ہیں جو تمام ماحول کا اثر ہمارے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بصارت ہے، اس کے بعد سماعت ہے، اور اس کے بعد باقی 3 حصے ہیں جو انسان جو کچھ ان حصوں کے ذریعے سے ادراک کرتا ہے، جیسے سونگھنے کی حص ہے، جیسے چکھنے کی حص ہے، اور چھونے کی حص ہے۔ ان کی فعالیت ان 2 سے کم ہے، لیکن وہ بھی جو کچھ ادراک کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے اس حوض میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو چھونے کی حص سے جو لذت محسوس ہوتی ہے، جو تلخی محسوس ہوتی ہے، وہ ساری تلخیاں اور لذتیں اس حوض کے اندر محفوظ ہیں۔ پھر آگے اس کا اپنا نظام ہے، دل کا، روح کا، کہ اس میں کون سی چیزیں ٹک جاتی ہیں اور کون سی نکل جاتی ہیں وہاں سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے خانے میں چلی جاتی ہیں، لا شعور میں چلی جاتی ہیں، کچھ شعور والے خانے میں ہی رہتی ہیں۔ یہ انسان کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب عرض خالیہ جب انسان کی اللہ امیر المومنین علیہ السلام فرض کر رہے ہیں کہ جب یہ خالی ہو، ابھی بھرا نہ ہو، ابھی آلودہ نہ ہوا ہو، اس کے اندر جو بیج ڈالیں گے، جو بات ڈالیں گے، ہدایت کا نسخہ اسے قبول کر لے گا۔ لیکن یہ اس عمر میں مثلا آج کی نسل، یہ تو امیر المومنین کے زمانے کی نسل ہے کہ جوان عرض خالیہ تھا، جوان کی یعنی 18 سالہ جوان کی زمین خالی زمین تھی، چونکہ ماحول ایسا تھا۔ 18 سال کے جوان میں آلودگی نہیں ہوتی تھی، وہ بہت ہی فاسد ماحول میں ہو تو آلودہ ہوتا تھا، لیکن اگر معمول کے ماحول میں ہو تو اس میں آلودگی نہیں آتی تھی۔ آج میرے خیال میں 18 دن کا بچہ بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ جو موجودہ نسل کا ماحول ہے، ان کے گھروں کا ماحول ہے، ان کے والدین کا ماحول ہے، ان کے بہن بھائیوں کا ماحول ہے، ان کے رشتہ داروں کا، تعلقاتیوں کا ماحول ہے، تو وہ آلودگی کی جو سطح ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے۔ جیسے آج دن عالمی سروے نشر ہوتے ہیں کہ
منشیات استعمال کرنے کی اوسط عمر دنیا میں کیا ہے، کہ کب اوسط لوگ یعنی ایوریج لوگ منشیات کی طرف جو پیتے ہیں وہ کس عمر میں مائل ہوتے ہیں۔ اب یہ پرانے دور کی اعداد و شمار تھے کہ عموماً 18-20 سال کے عمر میں جا کر منشیات کی طرف مائل ہوتے تھے، رغبت کرتے تھے۔ ابھی منشیات، نشئی ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی آغوش میں ہی نشہ شروع کر دیتا ہے، نشئی باپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے، پیدائشی نشئی ہوتا ہے، اور یہ عمر بہت نیچے آ گئی ہے، 4-5 سال کے بچے نشے کرتے ہیں۔ یہاں جامعہ میں ایسے طلاب بعض علاقوں سے آئے ہیں کہ چھوٹا بچہ مثلا ابھی 10-12 سال کا ہے، بالغ بھی نہیں ہوا، اور اس نے بتایا کہ میں نے ہر طرح کا نشہ کیا ہے، جتنے نشے پاکستان میں میسر ہیں میں نے وہ سارے کیے ہیں، چونکہ اس کو میسر تھے اور ایسے ماحول، آلودہ ماحول میں تھا۔ اسی طرح قلبی فضا کب تک خالی رہتی ہے، یہ مختلف نسلوں کے مختلف پیمانے ہیں۔ امیر المومنین کے زمانے میں 18 سال تک کا جوان، 20 سال کا جوان، یہ عرض خالیہ سمجھا جاتا تھا کہ ابھی اس کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے، لیکن موجودہ نسل میں 18 سال پہنچتے ہوئے وہ عرض خالیہ نہیں ہے، بلوغ سے پہلے ہی اس کے نفس میں بہت کچھ چلا گیا ہے۔ اس لیے موجودہ نسل کی تربیت یوں نہیں ہے کہ 18 سال انتظار کیا جائے اور اس وقت اس کی تربیت کے لیے وصیت یا اہتمام کیا جائے۔ موجودہ نسل کو پیدائش سے ہی سنبھال لینا چاہیے، اگر چاہتے ہیں ہمدردی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ، تو ان کو آغاز سے ہی، آلودگی سے پہلے سے ہی زیر تربیت لے آنا چاہیے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک بڑی رکاوٹ یا خطرہ ہر انسان کو درپیش ہے، اور وہ قساوت قلبی ہے، دل سخت ہو جانا۔ دل روح کا ہی دوسرا نام ہے، انسان کا نفس کا دوسرا نام دل ہے، ذہن بھی اسی کو کہتے ہیں، دل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ دل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ قبول کرتا ہے، کسی چیز کو قبول کرنے کی قابلیت جس حصے کے اندر ہو یا جس پہلو سے ہو اس کو قلب کہا جاتا ہے، چونکہ قبول اس کا کام ہے۔ جو اثر بھی باہر ہو وہ لے لیتا ہے، اس سے اثر لے لیتا ہے، اس وجہ سے یہ قلب ہے، یعنی روح کو ہی قلب کہتے ہیں، چونکہ اثر پذیر ہے، ہر اثر روح لیتی ہے، کسی چیز کو جانے نہیں دیتی روح۔ قلب انسان ہر چیز کو لیتا ہے، اثر لیتا ہے اس کا۔ اس کے نتیجے میں یہ قابلیت، قبول کرنے کی قابلیت یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو دل کی سختی کہتے ہیں۔ ہم جسمانی طور پر بھی دیکھیں تو جن چیزوں میں کسی دوسرے اثر کو قبول کرنے کی خاصیت ہے وہ نرم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ نرمی ان کی کچھ عرصے تک ہوتی ہے، جب تک یہ نرم ہیں اثر قبول کریں گی، لیکن جب یہ نرمی ان کی ختم ہو جائے، جیسے دھوپ میں رہے، نرم چیزیں دھوپ میں رہیں تو سخت ہو جاتی ہیں، اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوا پہ پڑی رہیں باہر سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ تجربہ کر سکتے ہیں، آپ آٹا دیکھا ہوا ہے، تجربہ شدہ ہے، آپ اس کو ذہن میں لا سکتے ہیں اور خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ آٹا پاؤڈر گندم کا، اس کو آپ پانی میں ملائیں اور اس کا خمیر بنائیں، اس خمیر کو آپ جو شکل دینا چاہیں، یہ خمیر اتنا نرم ہے، پانی اور آٹا جب ملایا جاتا ہے کہ اس کو جو شکل دیں یہ قبول کرتا ہے۔ اس کو پیڑا بنائیں، گول کریں آپ تو یہ گول ہو جاتا ہے، اس کو آپ پلیٹ کی طرح ہموار کریں یہ اس شکل میں آ جاتا ہے، اس کو مثلث بنائیں، یہ موم، یہ آٹا خمیر مثلث بن جاتا ہے، اس کا مربع بنائیں یہ مربع بن جاتا ہے، اس کی مستطیل بنائیں یہ مستطیل بن جاتا ہے، اس کو جو شکل دیں یہ
قبول کرتا ہے. اور آپ یہ آٹا گوندھ کے رکھ دیں، آپ پڑا رہے، اس کو چھیڑے نہیں، کوئی بھی انسان اور جانور اس آٹے کو نہ چھیڑیں، پڑا رہے. اور آپ کچھ وقت کے بعد دیکھیں گے کہ اب یہ جس حالت میں خشک ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، اب اثر قبول نہیں کرتا. اس کو آپ گول بنائیں، گول نہیں ہوتا. اس کو آپ ترچھا کریں، نہیں ہوتا. اس کو آپ سیدھا کریں، نہیں ہوتا. اس کو پتلا کریں، نہیں ہوتا. اس کو موٹا کریں، نہیں ہوتا. اس کو کوئی بھی شکل دینے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا. صرف ایک کام کر سکتے ہیں اس کو، کہ اس کو پتھر لے کے، وزنی چیز لے کے مار کے اس کو توڑ سکتے ہیں آپ. جب سختی آ گئی ہے اس کے اندر، تو سختی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اثر قبول نہیں کرے گا. یہ نرمی ختم ہو گئی ہے. جب تک نرم تھا اثر قبول کر سکتا تھا. اسی لیے جو لوگ کھانے بناتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، تو سخت ہونے سے پہلے اس کو اپنی مطلوبہ شکل دے دیتے ہیں. جس طرح کا نان بنانا ہو، جس طرح کی روٹی بنانی ہو، جس طرح کی شکل دینی ہو، وہ شکل نرمی کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یہی پیڑا سخت ہو جائے، جب خشک ہو جائے، اب آپ جو مرضی کر لیں، یہ سخت ہے، یہ اثر قبول نہیں کرتا. مانوی امور بھی اسی طرح ہے، جسمانی مادی امور کی طرح ہے. اس کی دوسری مثال جو آپ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں، وہ ہے کہ جب تعمیرات کے لیے سیمنٹ مسالہ بنایا جاتا ہے، کہ ریت اور سیمنٹ کو مکس کر کے، اس کو مخلوط کر کے اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک نرم خمیر بن جاتا ہے سیمنٹ اور ریت کا. اس نرم مسالے کو پلستر کریں تو پلستر ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس کو دیوار کے اوپر لگائیں تو دیوار کی شکل میں ہموار ہو جاتا ہے. فرش پہ لگائیں، فرش کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کو ستون بنانا چاہیں تو یہ ستون بن جاتا ہے. چورس ستون بنائیں، چورس ہو جاتا ہے. اس کا گول ستون بنائیں، یہ گول ہو جاتا ہے. اس کا بیم بنائیں، یہ بیم بن جاتا ہے. اس کا کوئی برتن بنائیں، اس کی کوئی چیز بنائیں، آپ جو آپ بنانا چاہیں یہ وہ شکل اختیار کر لیتا ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیں، کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہوا لگے گی، دھوپ لگے گی، گرمائش پہنچے گی. اس کے اندر بھی کیمیکل ایک عمل ہے، پروسیس ہے جو انجام پا رہا ہے. اور اس کے باہر بھی اس کو ہوا لگتی ہے، اس کو دھوپ لگتی ہے، اس کو گرمی پہنچتی ہے، تو یہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ خشک ہوتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے. یہ نرم سیمنٹ، نرم مسالہ سخت ہو جانے کو قساوت کہتے ہیں. اب اس سخت ہونے کے بعد آپ کے اختیار سے نکل گیا ہے. اسے آپ کوئی شکل نہیں دے سکتے. آپ جو بن گیا ہے بن گیا ہے. اس کے اندر قساوت آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے، شدت آ گئی ہے. قساوت سے مراد یعنی وہ سختی جو اس کو اثر قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن جب تک یہ نرم تھا، اس نرمی میں آپ وقت کے اوپر ہوشیاری سے کام لیتے. جب تک یہ مسالہ نرم ہے، اس کو جو چاہیں بنانا بن سکتا ہے. لیکن اگر غفلت برتی، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مصروف ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد آئیں گے، ایک دن بعد آئیں گے، پھر بنا لیں گے، اس وقت تک یہ سخت ہو گیا ہوگا. سختی کے بعد آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہی انسان کی صلاحیت کا نام ہے، جو قبولیت کی صلاحیت ہے انسان کے اندر. کسی چیز کو انسان تعلیم قبول کرتا ہے، تربیت قبول کرتا ہے، فکر قبول کرتا ہے، رہنمائی قبول کرتا ہے، ہدایت قبول کرتا ہے، اثر قبول کرتا ہے. یہ محدود وقت ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک یہ دل نرم ہے، یعنی قبول کرنے کی قابلیت کی جو چیز ہے، شعبہ ہے، اس کے اندر جب تک نرمی ہے یہ قبول کرے گا. جب اس میں سختی آ جائے گی پھر آپ کے بس سے باہر چلا گیا ہے. قساوت قلبی اسی دل کی سختی کا نام ہے. اور اسے ہم اپنے اوپر آزمائیں کہ ہم اس وقت کس پوزیشن میں ہیں. ہم قسی القلب ہیں یا ہم لین القلب ہیں. ہم نرم دل ہیں یا ہم سخت دل ہیں. یہ پیمانہ رکھ لیں کہ ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، جو تربیت کی جاتی ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، وہ کتنا ہم اثر لیتے ہیں اور کتنا بے اثر ہو جاتا ہے.
جتنا اثر لیتے ہیں اتنی نرمی ہے آپ کے اندر، جتنا رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جس کو اثر نہیں لیتے اتنی قساوت ہے، سختی ہے آپ کے اندر، قلبی قساوت ہے۔ لیکن دل کی سختی کے لیے گنجائش ہے۔ سیمٹ دوبارہ نرم نہیں کیا جا سکتا، لیکن دل دوبارہ نرم کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح دل سخت ہو جاتا ہے، دل نرم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سخت دل کو پھر دوبارہ نرم کرنا یہ بہت دشوار کام ہے، یہ جان لیوا کام ہے۔ سخت دل کو نرم کرنا ہو جاتا ہے، یوں نہیں کہ دل ایک دفعہ سخت ہو گیا تو پھر سخت ہی رہے گا، سیمٹ کی طرح نرم ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ دل کی نرمی کے لیے جتنی زور طاقت چاہیے وہ عموماً انسان کے اندر جس عمر میں توجہ ہوتی ہے کہ میں سخت دل ہو گیا ہوں، اس وقت طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ انسان اس سختی کو ختم کر کے نرمی دوبارہ اس کے اندر پیدا کر لے۔ دوسرا رکاوٹ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے مبادرت کی ہے آپ کی تعدیب و تربیت و تعلیم میں کہ یہ خطر ہے کہ آپ کا دل سخت نہ ہو جائے اور نصیحت قبول ہی نہ کریں، وصیت قبول ہی نہ کریں۔ جیسا کہ اشارہ کیا تھا کہ نہیں کی، 1400 سال سے یہ وصیت موجود ہے نہج البلاغہ میں، اور نہج البلاغہ تقریباً ہر گھر کی زینت ہے، لیکن آپ گھر والوں کی حالت دیکھیں، ان کی قلبی حالت دیکھیں، ان کے لب و لہجے دیکھیں، ان کا انداز زندگی دیکھیں، ان کی قساوت قلبی دیکھیں نہج البلاغہ کے ہوتے ہوئے، یعنی یہ وصیت نامہ موجود ہے۔ اور امیر المومنین کو جو ڈر تھا کہ دل سخت ہونے سے پہلے پہلے یہ وصیت ان تک پہنچ جائے تاکہ اثر قبول کریں، وہ ہو گیا، وہ کام ہمارے اوپر کم از کم ہو گیا وہ اثر، یعنی دل سخت ہو گئے اور یہ وصیت بے اثر ہو گئی ہمارے اوپر۔ دوسری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک ویشتغل لبک، ایک ڈر ہے مجھے کہ دل سخت نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں وصیت میں، اور دوسرا ڈر ہے کہ ویشتغل لبک، آپ کا ذہن مشغول ہو جائے، دل سخت ہو جائے اور ذہن مشغول ہو جائے، ذہن کو کوئی گھیر لے آ کر، شغلہ کسی چیز کو آ کے گھیرنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز دوسری، ایک چیز کسی دوسری چیز کے اوپر چھا جائے، اس کو شغل کہتے ہیں۔ شغل یعنی ایک چیز نے دوسری چیز کو اپنے گھیرے میں لے کے اپنے اختیار میں لے لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مشغول ہیں ہم، یعنی کسی سرگرمی نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم پہ گھیرا ڈال لیا ہے، ہم مشغول ہیں، فارغ نہیں ہیں، یعنی کسی چیز نے آ کر ہمارے اوپر احاطہ کر لیا ہے۔ انسان میں ایک قابلیت دل کی ہے، دل جس کا کام ہے اثر قبول کرنا، اور ایک قابلیت انسان میں فکر کی ہے۔ فکر کی قابلیت کو ذہن کہتے ہیں اور قبولیت کی قابلیت کو قلب کہتے ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، چونکہ دو طرح کے اثر ہیں یہ، اس وجہ سے ایک اثر کی وجہ سے اس کو لب کہا ہے اور ایک اثر کی وجہ سے اس کو قلب کہا ہے۔ قلب و لب ایک ہیں، یا ذہن اور دل ایک ہی حقیقت ہیں، لیکن دو طرح کے کام چونکہ یہ حقیقت کرتی ہے، اس وجہ سے جب اثر قبول کر رہی ہو تو اس کو دل کہتے ہیں، اور جب یہ فکر کر رہی ہو، سوچ رہی ہو، اپنا رجحان بنا رہی ہو، یہ واقعیت و حقیقت، اس کو عقل، ذہن اور لب کہتے ہیں۔ ذہن مشغول ہو جاتا ہے، ذہن کو اپنی طرف کھینچنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی توجہ اپنی طرف لے لیتی ہیں۔ آپ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے یہ کہ آپ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہن آپ کا درس سے ہٹ گیا ہے، استاد کی طرف نہیں ہے، معلم کی طرف نہیں ہے، کہیں اور چلا گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں یشتغل۔ ذہن پر کوئی چیز چھا گئی ہے، ذہن جہاں اس کو توجہ ہونی چاہیے وہاں سے توجہ ہٹ گئی ہے، کسی دوسری چیز نے آ کے ذہن کو گھیر لیا ہے اور توجہ اپنی طرف اس نے کھینچ لی ہے اس کی۔ اور ایسے ہوتا ہے چونکہ ذہن کی خاصیت یہ ہے، فطری خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس کو جو جاذبہ نظر آتا ہے، جو کشش نظر آتی ہے، اس کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے اور وہ آ کر اس کے اوپر احاطہ کر لیتی ہے، وہ چیز چھا جاتی ہے۔
اور ذہن مشغول ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہوں اور ذہن مشغول ہوں، پھر امیر المومنین جیسی ہستی نصیحتیں کرتی رہے، وصیتیں کرتی رہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نصیحت کرے یا وصیت کرے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، بند ہو گئے ہیں، قبول کرنے کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، قبول کرنے کی قابلیت ہی مر گئی ہے ان کے اندر، ان کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ان کے کانوں میں وزن آ گئے ہیں، رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ اب یہ آوازیں سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، چونکہ اذہان کو پہلے ہی کسی چیز نے مشغول کر لیا ہے۔ دل اور ذہن کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پہل کر کے، جیسے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے مبادرت کی ہے، مبادرت یعنی پہل کر کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے، تو اس کام کو ترجیح پہ رکھ کے جلدی سے انجام دے رہا ہوں، پہل کی ہے میں نے اس کام میں، تاکہ اس سے پہلے کہ دل سخت ہو جائے اور ذہن مصروف ہو جائے، میں اپنی بات آپ کو بتا دوں، میں اپنی نصیحت آپ کو بتا دوں، میں اپنی تعلیم درس آپ کو دے دوں۔ ذہن کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی ذہن میں مبادرت کرے، ذہن اسی کا ہو جاتا ہے۔ جو بھی مبادر قوت ہو، مبادر طاقت ہو، ذہن اس کا ہے۔ جیسے ارض خالیہ اس کی ہے جس نے بیج کاشت کیا ہے، جس کی ملکیت میں ہے یہ اس کا نہیں ہے، جس نے اس میں بیج ڈالا ہے یہ اس کا ہے، دل۔ اسی طرح ذہن اس کا ہے جس نے مبادرت کر کے پہلے ذہن میں اپنی بات ڈال دی ہے۔ مبادرت یعنی دوسروں پر پہل کرنا۔ ابھی ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے قلوب کو دیکھیں تو امیر المومنین کی نصیحت کے لیے، رسول اللہ کی نصیحتوں کے لیے، ائمہ اطہار کی نصیحتوں کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے۔ کیوں کہ جنہوں نے ہمیں امیر المومنین کی نصیحت وصیت بتانی تھی انہوں نے مبادرت نہیں کی، مبادرت دوسروں نے کی ہے۔ مبادرت یعنی پہل کر کے اپنی بات میں پہل کر جانا، دوسروں پر سبقت لے جانا، جلدی میں اپنی بات کر لینا۔ اور مبادرت جس نے خالی ذہنوں میں مبادرت کی ہے یہ ذہن اس کے ہیں۔ ہم تاریخ کو دیکھیں اور موجودہ نسل کو دیکھیں، موجودہ نسل مکمل طور پر میڈیا کے اختیار میں ہے۔ پہلی نسلیں اس حوالے سے آسودہ تھیں موجودہ نسل کی نسبت کہ ان کے ذہنوں تک رسائی کے لیے لوگوں کو جتن کرنا پڑتا تھا، محنت کرنا پڑتی تھی، منصوبہ بنانا پڑتا تھا، اس کے لیے نظام بنانا پڑتا تھا۔ مشکل سے کسی دوسرے طبقے کے ذہن پر انسان اثر انداز ہوتا تھا، چونکہ قبائلی زندگی تھی، برادری کی بنیاد پر زندگی تھی، الگ الگ معاشرے تھے، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا۔ اور آج کی دنیا میں، آج کی نسل کے لیے یہ سختی، یہ پریشانی ہے کہ مبادرین بہت ہی غیر معمولی ٹیکنالوجی سے مسلح ہو کر مبادرت کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں، اور لوگ آمادہ ہیں، ان کے اوزار لے کے انہوں نے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ مفت میں ان کو بہت کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں دن رات۔ یہ مبادرت ہے۔ دین، اسلام، قرآن، اہل البیت، تشیع، یہ جن لوگوں کے پاس یہ ذخیرہ ہے، سرمایہ ہے، وہ ابھی استخارے کر رہے ہیں کہ ہم کریں نہ کریں، کوئی بات مانے گا نہیں مانے گا، اپنی بات، اہل البیت کی بات، قرآن کی بات لوگوں کو بتائیں نہ بتائیں۔ ٹال مٹول میں بنی اسرائیل کی طرح کہ گائے کیسی ہو، جب حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو تو انہوں نے موسیٰ کو یہ الجھا دیا کہ گائے کیسی ہو، اس کا دم کیسا ہو، اس کا سم کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو،
اس کا سینگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ نر ہو وہ مادہ ہو. کہا ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ موسیٰ کو کہنے لگے کہ آپ واضح بات ہی نہیں کرتے. آپ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا آپ کی بات ہی واضح نہیں ہے، مبہم بات کر رہے ہیں آپ، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. یہی حالت ابھی ہماری ہے کہ مبادرت نہیں کر رہے. اب مثلا والدین ہیں اپنے بچوں کی نسبت ہدایت، نصیحت اور تربیت میں مبادرت نہیں کر رہے. مبادرت ان کے بچوں پر دوسرے کر رہے ہیں. مثلا تعلیم و تربیت کا نظام ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اہل البیت ہیں، جن کے پاس مضبوط مکتب ہے، ہدایت ہے، یہ مبادرت کرتے. مبادرت کا مطلب یعنی تعلیمی ماحول بناتے، یہ اسکول بناتے، یہ کالج بناتے، یہ لوگ یونیورسٹیاں بناتے، پہل یہ کرتے، اور پھر لوگ ان کی طرف آتے، اور دوسرے بعد میں آتے. جب بعد میں آتے تو دیکھتے کہ یہ نسل پہلے سے پہل کرنے والوں نے لے لی ہے، سنبھال لی ہے، اور اپنا نظام، اپنی تربیت سب کچھ انہیں دے دی ہے. آج آپ کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اور نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات متدینین کو، علماء کو، طلاب کو، جوانوں کو سمجھانا کہ امامت ایک نظام ہے، کتنی دشواری پیش آ رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سمجھا ہے، قبول کیا ہے کہ امامت ایک نظام ہے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا کہ امامت ایک نظام ہے. کیوں نہیں سمجھا؟ چونکہ امامت نظام کی جب تشریح شروع ہوئی ہے تو مبادرت پہلے دوسروں نے کی ہے. انہوں نے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ امامت عقیدہ ہے، امامت ایک معنویت ہے، امامت ایک روحانیت کا نام ہے، امامت سیاسی نہیں ہے، امامت زمین کے اختیارات نہیں ہیں، امت کے اختیار کا نام نہیں ہے. انہوں نے مبادرت کر کے پہلے اپنی بات ڈال دی. تو جس نے پہل ڈال دی ہے اب وہ بات ذہن سے نکلتی نہیں ہے، چونکہ پہل کر کے انہوں نے ڈالی ہے. مبادرت اہم ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے مبادرت کی ہے. یہ لفظ بادرہ اسی ایک پیراگراف میں کئی دفعہ امیر المومنین نے استعمال کیا ہے کہ جب میں اپنے اندر کمزوری دیکھ رہا ہوں تو میں نے مبادرت کی ہے، یعنی پہل کی ہے، میں نے جلدی کی ہے. میں نے جب معلم دیکھے کہ میرے اندر اب کمزوری آ رہی ہے، میری فرصت کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو مبادرت کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے. اب ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے اس کو. اور جب دیکھے کہ جس کو میں نے پڑھانا ہے، جس کو میں نے سکھانا ہے، اگر دوسروں نے مبادرت کر کے اس کے دل میں پہلے اپنی بات ڈال دی، اپنی آئیڈیالوجی ڈال دی، تو بھی یہ میری بات نہیں سنے گا. بے شک میں اس کو قرآن سناؤں یا نہج البلاغہ سناؤں. جس نے مبادرت کی ہے، پہل کر کے اپنا بیج ڈالا ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ اس کا ہے. جو ہاتھ بڑھ کے جو جام تھام لے، یہ ساغر اسی کا ہے. جو بھی بڑھ کے پہل کرے گا یہ نسل اس کی ہے. اور جنہوں نے کی ہے اس نسل کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. خواہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، وہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، وہ سنی کے گھر پیدا ہو، وہ ہندو کے گھر پیدا ہو، یہ نسل ان کی ہے. مبادرت کنہوں نے کی ہے؟ مبادرت آکسفورڈ نے کی ہے، مبادرت بیکن ہاؤس نے کی ہے، مبادرت کیمبرج نے کی ہے، مبادرت انگریزوں نے کی ہے، مبادرت مغربیوں نے کی ہے. مسلمانوں نے استخارے نکالے ہیں اور مسلمان نیکیوں میں لگے رہے ہیں. ہمارے علماء انہوں نے مبادرت کر کے نظام بنا کے، پہل کر کے بنا دیا ہے. اب عالم کے بچے بھی اسی میں پڑھنے پر مجبور ہیں، انہیں وہیں جانا ہوگا. اگر یہ مبادرت کرتے، چونکہ امامت کا نظام کیمبرج سے پہلے آپ کو مل گیا تھا، آکسفورڈ سے پہلے مل گیا تھا. آکسفورڈ اور کیمبرج یہ 200 سالہ عمر ہے کل ان کی، یہ بنے ہیں اور دنیا پر اپنا نظام انہوں نے مسلط کر دیا. آپ کے پاس جو نظام ہے تعلیم و تربیت کا اور سیاست کا، وہ 1400 سال پرانا ہے. لیکن یہ 1400 سال میراث آپ نے
ضائع کر دی ہے چونکہ اس کی طرف مبادرت نہیں کی۔ اب جب جس نسل کو کیمبرج آکسفورڈ کی نسل کو جب سمجھانا چاہتے ہیں، یا حتیٰ ہندوستانی یا حتیٰ پنجابی یا حتیٰ بلتی گلگتی سندھی تہذیب نے مبادرت کر کے جو شخصیت بنا دی ہے، اس شخصیت کو آپ امامت جتنی سمجھائیں وہ زمین خالی نہیں ہے، چونکہ مقامی تہذیب نے مبادرت کی ہے اور دینی فعال نے، دینی ذمہ دار نے مبادرت نہیں کی ہے۔ اگر آپ مبادرت نہیں کریں گے تو دل بھی دوسرے لے جائیں گے اور ذہن بھی دوسرے مشغول کر دیں گے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کا دل اور آپ کا ذہن مشغول نہیں، ہٹا نہیں ہے، کسی چیز نے گھیرا نہیں ہے، اس لیے میں مبادرت کر رہا ہوں، پہل کر رہا ہوں تاکہ یہ جو خطرہ ہے یہ اس کی شکار نہ ہو جائیں آپ۔ جو اب ایک امیر المومنین نے فرمایا کہ ضعف اور کمزوری میرے اوپر طاری ہو رہی ہے، دوسرا فرمایا اولاد کے بارے میں کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اوپر خواہشات طاری ہو جائیں یا آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں، فتنے گھیر لیں، آپ کو مصروف کر دیں، اس لیے مبادرت کر رہا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، اس لیے مبادرت، دوسرا یہ ہے کہ آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں، رکاوٹیں، اس لیے مبادرت، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ خوف ہے کہ دل سخت ہو جائے آپ کا اور ذہن مصروف ہو جائے، اس لیے میں مبادرت کر رہا ہوں۔ اور بنیادی خطرہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری اولاد پر دوسرے پہل کر کے وہ مبادرت کر جائیں اور میں اس وقت اپنی اولاد کی طرف توجہ کروں جب اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہو، جیسا کہ آج ایسا ہو رہا ہے۔ عموماً والدین اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب اولاد نکل چکی ہوتی ہے، کسی فاسد نے مبادرت کر کے اولاد کو اپنا کر لیا ہے، اور اب والدین زور لگاتے ہیں، اس سخت دل کو نرم کرنے کے لیے لے آتے ہیں، کبھی مدرسے میں لے آتے ہیں، کبھی کہاں لے جاتے ہیں، اور وہ دل نرم نہیں ہوتا۔ میں نے اس لیے مبادرت کی ہے کہ دل سخت ہونے اور ذہن مصروف ہونے سے پہلے آپ کو ادب سکھا دوں، لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارُبِ بُغْيَتَهُ وَتَجْرِبَتَهُ۔ میں نے اس لیے بھی جلدی کی اور پہل کی ہے تاکہ ذہن و دل مصروف ہونے سے پہلے آپ کے سامنے یہ ادب، تربیت، تہذیب رکھ دوں تاکہ آپ سنجیدگی کے ساتھ قبول کریں، لِتَسْتَقْبِلَ، تاکہ آپ قبول کر لیں اس کو سنجیدگی کے ساتھ، جد کے ساتھ، اپنے ارادے کی جد کے ساتھ، کیونکہ جد ہے ہی ارادے کو ہی کہتے ہیں، سنجیدہ ارادہ، پختہ ارادہ، پکا ارادہ، مسلسل ارادہ، اور ارادے کی مضبوطی، اسی کو جد کہتے ہیں۔ آپ اپنے ارادے کی پختگی کے ساتھ اس چیز کو لے لیں، ما قد کفاک اہل التجارب بغیتہ و تجربتہ، جو اہل تجربہ گزشتہ نسلوں نے، جو عمریں گزار کے جا چکے ہیں اور انہوں نے زندگی کے سارے تجربات کیے ہیں، انہوں نے اپنے تجربات کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل کی ہیں، جو چیزیں طلب کی ہیں، جو چیزیں کشف کی ہیں، جن چیزوں کی جستجو میں تھے اور ان تک پہنچے ہیں، وہ ساری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نئے سرے سے تجربہ نہ کرنا پڑے، آپ کو نئے سرے سے یہ بغیہ، ابتغاء، جستجو نہ کرنا پڑے، چونکہ اگر انسان گزشتہ نسلوں کے تجارب محفوظ رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے تو ہر آنے والی نسل کا وقت بچتا ہے۔ اگر جو تجربے دوسروں نے کیے ہیں وہیں سے ہم بھی صفر سے شروع کریں، گزشتگان کو نظر انداز کریں، ان کے تجربوں کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے وعظ کو اور ان کے زندگی کے محاصل کو اگر ہم نظر انداز کریں تو ہمیں ہر چیز صفر سے شروع کرنا ہوگی، اور اتنی فرصت کسی نسل کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ ہر میدان کو صفر سے شروع کرے۔ جو گزشتہ لوگوں نے، اہل تجربہ نے جس چیز کی جستجو کی ہے، جس چیز کی طلب کی ہے اور جس تک پہنچے ہیں اور جس کو انہوں نے تجربہ کیا، بغیہ اور تجربہ، بغیہ ابتغاء سے ہے، باغیہ سے ہے،
کسی شے کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی کی جستجو میں نکل پڑنا، یہ بغیہ ہے۔ طلب کو ہی کہتے ہیں بغیہ، لیکن طلب یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کی طلب ہے، خواہش ہے، جستجو ہے، لیکن اس طلب کے لیے انسان نے باقی سارے زندگی معاملات نظام چھوڑ نہیں دیا۔ مثلا جیسے ہم طلاب اپنا نام رکھا ہوا ہے طالب العلم ہے، علم کے طلب کرنے والے، علم کے طلب کرنے والے، یعنی ہمارا ایک کلی ارادہ ہے علم حاصل کرنا، لیکن علم کی طلب کے لیے ہم نے غیر علمی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ترک نہیں کی، وہ سب کچھ مضبوطی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وسائل کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستیوں کے ساتھ، مشغلوں کے ساتھ، کھیل کود کے ساتھ، ہر چیز سے جو بھی علم کی طلب میں رکاوٹ ہے اس سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ یہ طلب ہو سکتی ہے، یہ کہ طلب ہے، لیکن طلب کے لیے کسی چیز کو ہم نے ترک نہیں کیا۔ لیکن بعض اوقات آپ کے پیسے گم ہو جاتے ہیں، آپ کا موبائل گم ہو گیا ہے، اہم ترین چیز، قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، عورتوں کا کوئی زیور گم ہو گیا ہے، انسان اس کی طلب میں نکلتا ہے، جستجو میں کرتا ہے، اس وقت کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتا۔ جب آپ کا موبائل گم ہو گیا ہے یا حتیٰ جوتا گم ہو گیا ہے، مجلس سے نکلتے ہیں آگے جوتا نہیں ہے، اس وقت انسان سب کو چھوڑ چھاڑ کے جوتے کی تلاش میں جاتا ہے۔ اگر کہیں گے کھانا لگ گیا ہے تو وہ کھانے کی طرف نہیں جاتا، اگر آپ کہیں دوست بلا رہے ہیں اس کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ جو چیز اس کی قیمتی تھی وہ گم ہو گئی ہے۔ اس کی جستجو میں انسان جاتا ہے، شدت کے ساتھ جستجو کرتا ہے، اور اس جستجو کے لیے باقی ساری مصروفیات چھوڑ دیتا ہے۔ اس طلب کو بغیہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی شدید طلب پرانے لوگوں نے تو کی ہے، انہیں اتنی ہی شدید طلب تھی۔ مثلا وہ جب علم حاصل کرنے نکلے تو وہ طالب علم نہیں تھے بلکہ مبتغی تھے، ابتغاء علم میں نکلے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ابتغاء کرنا، نکلنا غیر اللہ کو چھوڑ کر، چونکہ غیر اللہ کو پکڑ کے اللہ کی رضا تو یہ تو ایک مذاق ہوتا ہے، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پہ جانا یہ ابتغاء مرضات اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، بغیت العلم کیا ہے، جن لوگوں نے طلب علم کیا، طالب علم کو روزانہ چھٹی چاہیے، ہر ہفتے چھٹی چاہیے، ہر مہینے چھٹی چاہیے، چونکہ طالب ہے، یہ مبتغی نہیں ہے، بغیہ نہیں ہے۔ بغیہ جس نے کیا ہے اس نے 10 سال میں بھی ایک چھٹی نہیں کی، اس نے 20 سال میں بھی ایک چھٹی نہیں کی، چونکہ وہ ابتغاء میں ہے، ابتغاء علم میں ہے، یہ طلب علم میں ہے۔ اس کو علم کی جستجو کیوں چاہیے؟ اصل اس کو ڈگری چاہیے، اس کو علم نہیں چاہیے۔ اگر یہ ڈگری علم کے بغیر اس کو مل جائے جیسا کہ مل رہی ہے تو یہ علم چھوڑ دیتا ہے، یہ ہاسٹل کی مشقتیں اور کلاسوں کی اور کتاب کی ساری چھوڑ دیتا ہے، اور جا کر پیسے دے کے خرید لیتا ہے، ڈگری خرید لیتا ہے۔ بنیادی طور پر طالب علم طالب بھی نہیں ہے، یعنی علم کا طالب نہیں ہے، ڈگری اور سند کا طالب ہے یہ۔ اور سند کا طالب بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کو ملازمت کی طلب ہے، اصل میں نوکری کرنی ہے اس نے، یہ طالب ہے نوکری کا، یہ طالب ہے ملازمت کا۔ ملازمت سرکار نے مشروط کر دی ہے ڈگری کے ساتھ، اور ڈگری والوں نے ڈگری مشروط کر دی ہے پڑھائی کے ساتھ، اس وجہ سے یہ مجبور ہو کر پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر ان کو ڈگریاں بغیر پڑھے مل جائیں تو یہ آج سارے چھوڑ دیں گے، ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، خواہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، ڈگریوں کے لیے چاہیے۔ لیکن جس کو علم چاہیے، ابتغاء علم نکلتا ہے، تو اس کو 1000 ڈگریاں بھی دے دیں اس نے علم نہیں چھوڑنا، چونکہ ابتغاء کر رہا ہے۔ ابتغاء کا مطلب یعنی شدید طلب، اور ایسی طلب جس نے باقی سب کچھ اس سے چھڑا دیا ہے، یہ ابتغاء ہے۔ گزشتگان انہوں نے ان چیزوں کو، ان حقائق کو ابتغاء کیا ہے، یہ ان کا بغیہ ہے۔ بغیہ یعنی اس طلب کے بعد جو چیز دریافت کی ہے انہوں نے، یہ ان کا بغیہ ہے۔ جستجو کے بعد جو چیز انہیں
ملی ہے، اور جو انہیں ملی ہے انہوں نے محفوظ رکھی ہے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، اپنی زندگی میں دوسروں تک پہنچائی ہے، انہوں نے اس کو چھپایا نہیں ہے، اپنی زندگی کی جستجو کے نتیجے کو چھپایا نہیں ہے، دوسروں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تجربہ عملی طور پر، اگر ذہنی طور پر کسی چیز کی جستجو کریں تو یہ بغیہ ہے، لیکن عملی طور پر انسان جب زندگی گزارتا ہے اور اس کو عملی زندگی میں بہت سارے حقائق کا پتہ چلتا ہے، نشیب و فراز کا پتہ چلتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے الہی اصولوں کے مطابق، ان کی زندگیوں کے بغیہ و تجربہ، یعنی ان کی زندگیوں کا محصول، ان کی عملی زندگی کا بھی نتیجہ اور ان کی فکری علمی زندگی کا نتیجہ، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ میں نصیحت وصیت میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کافی ہو، گزشتگان کا تجربہ آپ کے لیے کافی ہو، گزشتہ لوگوں کی ابتغاء و جستجو آپ کے لیے کافی ہو، اور آپ کو نئے سرے سے اسی چیز کی جستجو نہ کرنا پڑے جو گزشتگان نے جستجو کر کے دریافت کر لی ہے، اور آپ کو نیا تجربہ نہ کرنا پڑے جو گزرے ہوئے لوگوں نے تجربہ کر کے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے میں وصیت میں ان تمام گزشتہ نسلوں کے بغیہ اور تجربہ، یعنی ان کی عملی اور ان کی فکری زندگی کا ماحاصل میں آپ کو اس وصیت میں دے رہا ہوں۔ فتکون قد کفیت معونۃ الطلب، تاکہ آپ بچ سکیں اس معونہ سے، اس خرچے سے، اس زحمت سے، مشقت سے جو طلب میں انسان کو اٹھانا پڑتی ہے۔ ان حقائق کی طلب جن لوگوں نے کی ہے اور جو انہوں نے اس کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، آج آسانی سے جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اتنی سہولت سے ان لوگوں کو نہیں ملی جنہوں نے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں یا لکھ دی ہیں۔ انہوں نے ان حقائق تک پہنچنے کے لیے بہت جور برداشت کیے ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، محرومیتیں برداشت کی ہیں، پھر جا کر اس راز تک پہنچے ہیں، ان حقائق تک پہنچے ہیں۔ لیکن ان حقائق کو انہوں نے آسانی سے سخاوت کے ساتھ ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور ہم اس کے قدردان نہیں ہیں کیونکہ ہمارا اس میں کوئی خرچ نہیں ہوا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں وصیت میں وہ سارے گزشتہ نسلوں کے تجربے اور نتائج آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ان چیزوں کی طلب کا جو زحمت و مشقت ہے اس سے بچ جائیں۔ آپ کو بہت بڑی مشقت سے بچا رہا ہوں کہ وہ متاع انسانیت، سرمایہ انسانیت جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ان گزشتہ بزرگوں نے دریافت کیا ہے اور دریافت کر کے آنے والوں کے لیے اس کو چھوڑا ہے۔ وَأُوفِيتَ مِنْ علاج تجربہ، اور آپ کو معاف رکھا جائے نئے تجربے کی مشقت سے، نئے تجربے کی زحمت سے، انہی حقائق کو جو انہوں نے تجربہ کر کے، جو طلب کر کے حاصل کیے ہیں، اگر وہ تجربات اور ان کے وہ نتائج آپ تک نہ پہنچیں تو آپ کو انہی حقائق تک پھر انہی جیسی مشقت برداشت کرنی ہوگی، جبکہ ان کی مشقت کافی ہے آپ کے لیے، آپ کو نئے سرے سے نہ تجربہ کرنا پڑے اور نہ ہی مشقت کرنی پڑے۔ اس لیے میں یہ وصیت آپ کو دے رہا ہوں جس میں سمیٹ رہا ہوں لوگوں کی زندگی کے عملی تجربے۔ اس میں خیالی باتیں نہیں ہوں گی، اس میں تخمینے نہیں ہوں گے، اس میں امانی نہیں ہوں گی، بلکہ اس میں حقائق ہوں گے جو گزشتہ نسلوں نے اپنی زندگی کے تجربوں سے حاصل کیے ہیں، اور وہ نتائج جو تجربہ شدہ ہیں جن کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ فَآتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّ نَأْتِيهِ، جو ہمیں ملا ہے وہ سب میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے لیے لا رہا ہوں۔ جو ہمیں ملا ہے، جہاں سے بھی ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا، گزشتہ اقوام کے تجربوں سے ملا، گزشتہ انبیاء کے تجربوں سے ملا، گزشتہ اوصیاء کے تجربوں سے ملا،
گزشتہ نسلوں کے تجربوں سے جو کچھ ہمیں ملا ہم وہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ فآتا کا میں آپ کے لیے لا رہا ہوں، من ذالک وہ ساری چیزیں ما قد کن ناتی ہے جو ہمیں ملا ہے، جو ہمیں دیا گیا، وہ میں سب کچھ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ واستبان لک ما ربما اظلم علینا منہ، اور یوں نہیں کہ جو ہمیں ملا ہے گزشتہ نسلوں کا تجربہ ہوا ہے آپ نے اسی پر اکتفا کرنا ہے، بلکہ ان گزشتہ لوگوں کے تجربوں سے، ان کے نتائج سے اور ان کی زندگی کے عملی تجربوں سے جو کچھ مجھے ملا ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے وہ چیزیں بھی آپ کو ساری مل جائیں گی جو ہمیں ملی ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، اور وہ بھی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو شاید ہمیں نہیں ملی، لیکن آپ جدید نسل، نئی نسل ہو، آپ ان گزشتگان کے تجربوں سے وہ نئی حقیقت بھی دریافت کر لو گے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام آنے والی نسل کے لیے راستے بند نہیں کر رہے کہ آپ لکیر کے فقیر ہو۔ عموماً مربی، معلم، جو رائج تعلیمی نظام ہے اس میں لوگوں کو لکیر کا فقیر بناتے ہیں، یعنی گزشتہ لوگوں نے جو لکیریں کھینچ دی ہیں آپ نے انہی لکیروں کے اوپر چلنا ہے اور اس لکیر سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یہ وہ دشوار کام ہے جو لکیر کا فقیر ہونا، جس نے ہمیں محروم کیا ہے۔ دوسری اقوام جو ہم سے آگے چلی گئی ہیں، علم میں، صنعت میں، نظام میں، ہر چیز میں آگے نکل گئی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ لکیر کے فقیر نہیں بنے۔ ان کے بڑوں نے بھی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں اور صدیوں تک وہ ان کی لکیروں پر پابند رہے، فقیر اور اس کے بنے رہے، اور جب تک گزشتہ اقوام کی لکیر کے فقیر رہے، گزشتہ اقوام والی ہی حالت تھی ان کی۔ گزشتہ اقوام اگر جو کی روٹی کھاتے تھے تو ان کی اولادیں بھی جو ہی کھا رہی ہیں، ابھی تک کھا رہی ہیں۔ گزشتہ اقوام ان کے جھونپڑیوں میں رہتے تھے تو یہ بھی چونکہ اسی لکیر پر فقیر ہیں تو یہ بھی جھونپڑیوں میں ہی ہیں۔ لیکن جن نسلوں نے اس لکیر پر چلنا اپنے لیے لازمی نہیں سمجھا بلکہ حقیقت پر چلنا، اپنے دور، اپنے زمانے کی حقیقت پر چلنا جن لوگوں نے اختیار کیا ہے، انہیں گزشتگان کی ہر چیز میسر ہے اور نئی راہیں بھی ان کو پتہ چل گئی ہیں جو گزشتگان کے علم میں نہیں تھی، جو ماضی والوں کے علم میں نہیں تھی۔ ہم دیکھیں جو جن علوم کو ہم سائنس کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کمزوری کی وجہ سے ہم سائنس کو بھی علم کہتے ہیں اور علم کو بھی سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا مطلب فزکس، کیمسٹری نہیں ہوتا، سائنس کا مطلب ہوتا ہے علم۔ ہر علم سائنس ہے، ہر علم۔ علم لغت بھی سائنس ہے، علم سیاست بھی سائنس ہے، علم فقہ بھی سائنس ہے، نحو و صرف بھی سائنس ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ بھی سائنس ہے، انگلش بھی سائنس ہے۔ یہ سب جو بھی علم ہے وہ سائنس ہے۔ انگریزی میں سائنس علم کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں سائنس تجربی علوم کو کہتے ہیں، طبیعیات کو کہتے ہیں اور نیچرل سائنسز کو کہتے ہیں۔ سائنس کا مطلب یعنی آرٹس کے مقابلے میں آرٹس اور سائنس۔ خوب یہ آرٹس کے بھی ساری سائنس ہے، آرٹس کے جتنے مضامین سائنس ہے وہ بھی، چونکہ انگلش میں ان کا بھی نام سائنس ہے، لہذا پولیٹیکل فزکس کیمسٹری نہیں ہے لیکن سائنس ہے، اس کو بھی سائنس ہی کہتے ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے یہ۔ اسی طرح سوشیالوجی سائنس ہے ایک، یا جتنے بھی علوم آج ہیں، اسی طرح اکنامکس ایک سائنس ہے، مدیریت ایک سائنس ہے، مینجمنٹ ایک سائنس ہے، ہر چیز ایک علم کا درجہ حاصل کر چکی ہے، یہ سب سائنس ہے۔ لیکن ہماری زبان نادانی کی وجہ سے، زبان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اس ہر چیز کو سائنس کہتے ہیں۔ یہی جن کو آپ سائنس کہتے ہو، مراد میری وہی ہے یہاں بھی، یعنی تجربی علوم۔ تجربی علوم میں ترقی ہوئی ہے جن کے ہم عاشق ہیں، شیفتہ ہیں، چونکہ ڈگریاں، ملازمتیں اس سے ملنی ہیں ہمیں۔ ان علوم میں ترقی روز بروز ہو رہی ہے،
ٹیکنالوجی انہی علوم کا نتیجہ ہے. ٹیکنالوجی دین کا نتیجہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی اس تعلیم کا نتیجہ ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں. سائنس نے کیوں ترقی کی ہے؟ جبکہ ہم ماضی میں جائیں، دین اور سائنس دونوں کے بزرگوں کو دیکھیں تو سائنس کے بزرگ زیادہ خرافاتی تھے. تمام سائنس ان کی خرافات تھی. جس کو وہ سائنس کہتے تھے وہ محض خرافات تھی. پچھلے سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے. یہ سائنس تھی ان کی، یہ خرافات تھی. لیکن وہ سائنسدان تھے، ایک لکیر انہوں نے سائنس کی کھیل بنائی کہ زمین مرکز ہے کائنات کا اور باقی ساری کائنات زمین کے گرد گھومتی ہے. آنے والوں نے اس لکیر کو اتباع نہیں کی، فالو نہیں کیا. ان کا یہ غلط لکیر لگا گئے ہو گزشتگان کہ زمین مرکز ہے اور سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. یہ غلط لکیر ہے. آپ کے زمانے میں آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے یہ لکیر علمی لگا دی، لیکن ہم اس کے فقیر نہیں ہیں چونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. سورج مرکز ہے اور منظومہ شمسی سورج کے گرد گھومتا ہے. یہاں سے انہوں نے لکیر، پرانی خرافاتی لکیر ختم کی اور حقیقت کی لکیر نئی کشف کی اور اسے دریافت کر کے پھر وہاں سے ترقی کا دور شروع ہوا. پھر اس کے ساتھ ایک ایک کر کے زمین کے حقائق، پرانی جو لکیریں تھیں، زلزلہ کیوں آتا ہے، وہ پرانے سائنسدان یہ کہتے تھے، یہ دین نہیں کہتا تھا، سائنسدانوں کا نظریہ تھا کہ زمین بیل کے سینگ کے اوپر ہے. مذہبیوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ سائنس سے مرعوب رہتے ہیں، سائنس سے بڑے روب میں آ جاتے ہیں دین والے. اس زمانے کی سائنس نے کہا کہ زمین گائے کے سینگ پر ہے تو اس زمانے کے مذہبیوں نے بھی کہا کہ یہ اصل نظریہ یہی ہے کہ زمین گائے کے سینگ پر ہے. اس نظریے کو فروغ مذہبیوں نے دیا، لیکن یہ موضوع مذہب کا نہیں تھا، یہ سائنس کا موضوع تھا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے. تو انہوں نے کہا جب گائے تھک جاتی ہے، بیل تھک جاتا ہے زمین کے بوجھ سے تو دوسرا سینگ بدلتا ہے، اس وقت جھٹکا لگتا ہے زمین. مذہبیوں نے یہی چیز لے کے پھیلانا شروع کر دی. یا ایک اور چیز جو ابھی بھی مذہبی ابھی بھی اسی کے معتقد ہیں، سائنس بہت آگے چلی گئی ہے، مذہبی لوگ اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ساری کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے. 4 عنصر ہیں، 4 ایلیمنٹ ہیں اور ان سے یہ ساری کائنات تشکیل پائی ہے. آگ، خاک، ہوا اور پانی، یہ 4 عنصر ہیں، ان سے ساری کائنات بنی. یہ خرافات میں سے تھا. چونکہ یہ 4 عنصر نہیں ہیں، یہ 4 عنصر یعنی بنیادی اکائی، کائنات کی بنیادی اکائی جو آگے مزید اس کے اندر کوئی اور ترکیب نہ ہو تو یہ تو خود مرکبات ہیں، یہ اجسام ہے. پانی خود مرکب ہے، اس کے اندر کئی عناصر پائے جاتے ہیں، اسی طرح مٹی کے اندر اسی طرح. اور عناصر سائنس نے، جدید سائنس نے کشف کر کے تو اس کو تعداد کو بہت بڑھا دیا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ساری ترقی ہوئی ہے. جب لکیر ختم کی انہوں نے، اگر آج کی سائنس بھی اسی پہ ڈٹی رہتی کہ وہ پرانے مقدس سقراط بقراط چونکہ کہہ گئے ہیں کہ زمین یا کائنات 4 عناصر سے بنی ہے، 4 عناصر مقدسات میں سے ہیں، جو اس کا منکر ہے وہ دین سے خارج ہے، تو سائنس ابھی وہیں رکی ہونی چاہیے تھی جہاں ان کے زمانے میں تھی. یعنی ابھی تک آپ کے عمارتیں بھی نہیں ہونی تھی، ابھی تک آپ کے پاس وہی گدے گھوڑے خچر ہی ہونے تھے، اور ابھی تک آپ شکار ہی کر رہے ہوتے، کھیتی باڑی بھی نہیں تھی آپ کے پاس. چونکہ اس سائنس نے جو زندگی انسان کے لیے مہیا کی، لکیر بنائی، وہ بہت محدود تھی. ان لوگوں نے اس لکیر کو چھوڑا. نئے سائنسدانوں نے پرانے سائنسدانوں کے خرافات کو ترک کیا، اس وجہ سے انہیں نئے حقائق پتہ چلے. لیکن یہ پیش رفت دین مذہب میں نہیں ہو رہی، دینی علوم میں نہیں ہو رہی. دینی علوم میں سب سے پختہ علم کون سا ہے؟ جو 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. اور ابھی بھی دینی نصاب میں جو کتابیں بہت جدید کتابیں ہیں وہ 200 سال 300 سال پہلے کی ہیں، 3 صدیاں پہلے کی. آج کی نسل کو وہ پڑھا رہے ہیں. خوب کیوں کہ لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں. مذہبی دنیا لکیر کی فقیر ہے. امیر المومنین اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو گزشتہ
لوگوں کے تجربات بتا رہا ہوں، گزشتہ لوگوں کی تحقیق، جستجو، جو انہوں نے سمجھا، جو انہوں نے دریافت کیا، جو حقائق عالم انہیں پتہ چلے، جو واقعات زندگی ان کے پاس تھی، وہ میں آپ کو سب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس وہ بھی ذخیرہ ہو جو انہوں نے بتایا ہے، اور آپ کے لیے واضح ہو جائیں وہ چیزیں بھی جو ان پر واضح نہیں تھیں۔ اس لیے یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں وصیت، تاکہ وہ نئی راہیں بھی کھل جائیں آپ کے اوپر۔ آپ نے لکیر کا فقیر نہیں بننا۔ وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ، جو گزشتگان پر، ہم پر جو لوگ زندگی گزار چکے ہیں، جو چیزیں ان پر مخفی رہ گئی ہیں اور وہ حقائق جو ان پر کشف نہیں ہوئے، میں اس لیے وصیت آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ پر وہ چیزیں بھی کشف ہو جائیں۔ وستبانہ بیان سے ہے، تبیین سے ہے، روشن ہونے سے، تاکہ وہ ساری چیزیں بھی آپ پر روشن ہو جائیں۔ اور یہ ہر نسل کا قاعدہ ہے کہ ہر نسل کے تجربات نئی نسل کو ملیں گے، لیکن نئی نسل یوں نہیں کہ اس کا سارا سرمایہ وہی ہے جو گزشتہ نسل سے اس کو ملا ہے، اس کے اوپر گزشتہ نسل کے سرمایہ سے نیا راستہ بھی کھلنا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ وصیت کر رہا ہوں تاکہ جو ہمیں ملا، گزشتگان کو ملا، وہ بھی آپ کے پاس ہو جائے۔ وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ، اور وہ چیزیں جو حقائق گزشتگان پر مخفی رہ گئے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ اور ظاہر ایسے ہوا ہے، ہم اگر جائیں حقائق کی دنیا میں، علوم کی دنیا میں، سائنسز کی دنیا میں، تو ہر نسل کے اوپر ایسے حقائق کھلے ہیں جو گزشتہ نسل پر کھلے ہوئے نہیں تھے۔ مثلا یہی موجودہ نسل، اس کے اوپر جو حقائق کھلے ہیں، حقائق عالم، حقائق کائنات، وہ گزشتہ نسل پر وہ 10 سال، 20 سال، 50 سال پہلے والوں کو معلوم نہیں تھے، جو آج کی نسل کو جو حقائق معلوم ہیں اور جو وسائل انہوں نے بنا لیے ہیں۔ اگر یہ لکیر کے فقیر ہوتے، جو لکیریں انہوں نے کھینچ دی ہیں اسی پہ ابھی تک قائم ہوتے، بیٹھے رہتے، تو یہ ویسے ہی ہوتے، ان پر بھی کوئی چیز کھلنی نہیں تھی۔ اور امیر المومنین وصیت فرما رہے ہیں کہ گزشتہ نسلوں کے سرمائے ضروری ہیں تاکہ آپ کو نئے تجربے نہ کرنے پڑیں۔ اور گزشتہ نسلوں کے سرمائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی پر قائم رہنا ہے۔ گزشتہ نسلوں کے سرمائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی روشنی میں جو انہیں ملا ہے اور انہوں نے کشف کیا ہے، جستجو کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ نئے حقائق اور نئی راہیں تلاش کریں گے۔ یہ وہ امر ہے جو امیر المومنین نے اس پیراگراف میں بیان کیا ہے۔ کلیات ہیں، ظاہر ہے اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے، لیکن جو وصیت نامے کی حد تک ہے وہ یہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع فرماتے ہیں، اے بنیہ انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی، اے بیٹا اگرچہ میں اتنی عمر نہیں گزار سکا جتنے مجھ سے پہلے والوں کی عمر تھی، ان کی دراز عمر تھی، میری مختصر عمر ہے۔ فقط نظرت فی اعمالہم، لیکن میں نے ان کی عمر میں نگاہ کی ہے، نظر کی ہے، دقت کی ہے، غور کیا ہے۔ ففکرت فی اخبارہم، ان سے جو ہم تک حقائق پہنچتے ہیں ان میں نے فکر کی ہے، غور و فکر کیا ہے۔ وسرت فی آثارہم، میں نے ان کے آثار میں غور و فکر کیا ہے۔ حتی عدت کاحدہم، اتنا غور کیا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ میں انہی میں سے ہوں، یعنی گویا میں اس دور میں زندگی گزار رہا ہوں جو گزشتہ اقوام گزار رہے ہیں۔ کہ یہ اس سے بھی آگے دقیق پیراگراف ہے، اور اس کے اندر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نئی نسل کے لیے تربیت، ادب، تعلیم، حقیقت شناسی اور وہ حقائق جو دوسروں پر نہیں روشن ہوئے وہ بھی راستہ دکھا رہے ہیں۔ یعنی امیر المومنین ہر نسل کے لیے یہ ضابطہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے گزشتگان کے سرمائے سے آگے نئی جہتیں بھی آپ نے تلاش کرنی ہیں۔ یہ جاری ہے بس، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اسے بیان کریں گے ہم۔